میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا کر انسان کو اس دنیا میں اتارا اور اسے ایک نظام دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ نظام کیا ہے کہ جس کے تحت انسان کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ نظام دین ہے، وہ نظام شریعت ہے، وہ شریعت کا نظام ہے، وہ دین کا نظام ہے، وہ اسلام کا نظام ہے، اس کا قانون ہے۔ اللہ پاک نے جانوروں کی طرح انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں صحیح طریقے سے رہنے کے لیے اللہ نے ایک دستور دیا ہے، ایک قانون دیا ہے، ایک نظام زندگی دیا ہے، تاکہ اسی کے مطابق میرے بندے زندگی گزاریں۔ جانوروں کی طرح ادھر کھایا ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا اور جہاں چاہا وہاں رہے، ان کے اوپر کسی طرح کا کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ جانور ہوتے ہیں، مگر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی صحیح زندگی گزارنے کے لیے، اچھے طریقے سے رہنے کے لیے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور شریعت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا، اور یہ دین اور شریعت اب تک کے آنے والے تمام انسان اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کامیابی اور نجات کا دار و مدار اللہ پاک نے اسی دین اور شریعت پر رکھا ہے۔ کوئی بھی انسان دین و شریعت کے اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، اور ہر انسان اس دین اور شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ کھانا پینا، یہ بھاگ دوڑ، یہ ادھر ادھر جانا، یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یہ آپ کی ایک ضرورت تو ہو سکتی ہے، مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی ضرورت تو ہو سکتی ہے، یہ آپ کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کی ایک ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس انسان کا حقیقی مقصد نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے اس اہم آیت کے اندر انسان کی پیدائش، اس کی تخلیق کے مقصد کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت اور بندگی نام ہے انسان کی پوری زندگی، انسان کی پوری زندگی، اس کی روزانہ کی پوری روٹنگ وہ شریعت کے دائرے کے اندر آ جائے۔ اگر آپ کی ساری زندگی شریعت کے دائرے کے اندر آ گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو گئی، آپ کی سنتوں کے مطابق ہو گئی، تو یہ آپ کی روزانہ کی روٹنگ یہ عبادت بن گئی، یہ کھانا پینا عبادت بن گیا، یہ چلنا پھرنا عبادت بن گیا، یہ تجارت عبادت بن گئی، یہ سیاست عبادت بن گئی، یہ آپ کا بیت الخلاء جانا، باہر نکلنا یہ عبادت بن گیا۔ کب؟ جب آپ اسی طریقے سے اس کام کو انجام دیں گے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، کر کے دکھایا ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت پہلے کون سا پیر رکھنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ضرورت پوری کریں گے تو اس پر اللہ پاک نے ثواب رکھا ہے، اور ثواب دین کی باتوں پر ہی رکھا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری جتنی چیزیں ہیں جو ہماری خود ذاتی فائدے کے لیے ہوتی ہے، نفع کے لیے ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین بنا دیا ہے۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، دین صرف قرآن کی تلاوت کرنے کا نام نہیں، دین ہے، مگر اس کے علاوہ بھی دین ہے۔ اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ پوری امت کو دین پر لانے کی کوشش کی جائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا راستہ ضرور دکھا دیں گے۔ یہ راستہ کیا ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو جو کوشش کرے گا میرے راستے میں
دین کے راستے میں جو مشقت برداشت کرے گا، کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ یہ بات بہت تاکید اور زور کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ضرور اپنا راستہ دکھا دیں گے، اور وہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ دین کی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے، دولت ہے، اور یہ دولت صرف اور صرف انسان کو اللہ پاک نے دیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارے، وہ جانوروں کی طرح اپنی زندگی کو، حیوانات کی طرح اپنی زندگی کو نہ گزارے۔ اور یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی، یہ کوئی دائمی زندگی نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 10 جگہ اس بات کو بہت واضح انداز میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ بہت ہی مختصر متاع قلیل ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روز کا یہ سامان ہے، اس کے بعد انسان کو وہیں جانا ہے جہاں کے لیے اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بنا کر بھیجا ہے، مرنے کے بعد وہیں جانا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ناقابل انکار یہ حقیقت ہے، اور دنیا کا ہر انسان اس چیز کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، یقین کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بہت ہی معمولی زندگی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، کھیل تماشے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ جو بچوں کا کھیل تماشا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافروں کو اور اس کے جو نافرمان بندے ہیں ایک گھونٹ پانی بھی ان کے حلق کے نیچے نہ اترنے دیتے، اگر اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی جو زندگی ہے یہی تو زندگی ہے، اصل زندگی یہی ہے، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کو بقا ہے، دوام ہے، اور اس زندگی کو کوئی بقا نہیں ہے، کوئی دوام نہیں ہے۔ انسان 60-70 سال کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور انسان کی موت ہی دراصل وہی اس کی قیامت ہوتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، انسان جب مر جاتا ہے وہی اس کی قیامت ہوتی ہے۔ اور قیامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیز اپنی اصلی حالت میں ہے وہ باقی نہیں رہ پائے گی۔ انسان چلتا پھرتا انسان، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اب وہ یہاں سے چلا گیا، وہی اس کی قیامت ہے۔ اور ایک قیامت وہ ہے جب سور پھونکا جائے گا اور دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس وقت جو انسان ہوگا وہ بھی مر جائے گا، تو ایک وہ قیامت ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے بھی قیامت ہوتی ہے، انسان مر گیا وہ اس کی موت ہی اس کے لیے قیامت ہے، کیونکہ جو بڑی قیامت ہوگی اس کا مقصد بھی ہے کہ یہاں سے انسان کو وہاں پہنچانا، اور جو انسان کو پیش آتی ہے قیامت سے پہلے قیامت یعنی اس کی موت، تو موت کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر وہاں جانا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند انسان، دانش مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتا رہے کہ اس کی صبح سے شام تک کی زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا در حقیقت وہی عقل مند انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، اور اس دنیا کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔
آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، اس بلبلے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، ادھر اٹھا ادھر بجھ گیا۔ یہ تو ایک مثال کے لیے بات کہی جاتی ہے، ورنہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اس دنیا کی عمر چند ہزار سال بتائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہی قیامت، مگر آخرت کی زندگی کی کوئی عمر ہے ہی نہیں۔ آخرت کی زندگی کی کوئی عمر متعین ہے نہیں، ابد الآباد ہے وہ، وہاں کی زندگی ہمیشہ رہنے والی اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی، اور دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے اور یہاں کی نعمتیں، یہاں کی چیزیں بھی ختم ہو جانے والی ہیں۔ اب ایسا انسان بے وقوف ہے، احمق ہے کہ اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی ساری زندگی کھپا کر آخرت سے بے فکر ہو جائے، جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، کبھی واپس آنا ہی نہیں ہے۔ جب حشر کا میدان برپا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گڑ گڑائیں گے، روئیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انہیں یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہمیں اپنی زندگی کے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی تھی تو کچھ عجیب سا لگتا تھا، کیا ہم اپنی زندگی کا حساب کتاب بھی دیں گے؟ اپنی زندگی کا حساب کتاب بھی دیں گے وہاں پر؟ یہ بات انسان کو اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب ساری چیزیں بالکل روز روشن کی طرح بالکل عیاں ہوں گی، واضح ہوں گی، ظاہر ہوں گی، تب یہ حقیقت اسے سمجھ میں آ جائے گی، اور اس وقت وہ انسان اللہ سے کہے گا، اے بار الہ، ایک مرتبہ اور مجھے دنیا میں بھیج دیجیے، بس صرف ایک مرتبہ اور دنیا کے اندر بھیج دیجیے، پھر آپ دیکھنا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی مجھ سے نہیں ہوگی، بس ایک مرتبہ اور بھیج دیجیے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ قیامت کیا چیز ہے، حساب کتاب کیا چیز ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہاں آ کے سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ بس ایک بار دوبارہ بھیج دیجیے دنیا کے اندر، پھر میں آپ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں کروں گا۔ بہت ہی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر یہ بات وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دنیا کی زندگی صرف ایک بار دی جاتی ہے، اور جو وہاں سے جانے کے بعد یہاں پر ایک بار آ جاتا ہے پھر دوبارہ دنیا میں نہیں جاتا ہے۔ یہ میرا دستور ہے، یہ میرا قانون ہے کہ دنیا کی زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس زندگی کو کس طریقے سے گزارتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اللہ کے فرائض کو پامال کرنے کے ساتھ، اللہ کے حکموں کو نہ ماننے کے ساتھ اس زندگی کو گزارتے ہیں، برتتے ہیں، یا اللہ کے فرائض اور حقوق کو بجا لاتے ہوئے اور اس کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، یہ آپ پر منحصر کرتا ہے۔ ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، جب رات کو سوئے تو صبح سے لے کے شام تک اس بات کا جائزہ لے کہ مجھ سے کون کون سے گناہ ہوئے ہیں، کہاں کہاں غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے اور کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے کرنے چاہیے تھے۔ جب ہر انسان رات میں سوتے وقت اس چیز کا جائزہ لے گا تو اس کی اگلی صبح انشاءاللہ پیچھے والی صبح پیچھے والے دن کے مقابلے میں کچھ صحیح ہوگی۔ ایک تاجر کا بھی دستور ہوتا ہے، وہ اپنا پچھلے مہینے کا حساب کتاب دیکھتا ہے، کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، سالانہ اور چھمائی اس کا ریکارڈ رکھتا ہے، اس کا حساب کتاب دیکھتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسکول والے اپنا حساب کتاب دیکھتے ہیں، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی سنستھا ہو، چاہے کام اجتماعی طور پر ہو رہا ہو یا انفرادی طور پر ہو رہا ہو، ہر انسان اپنے کام کا جائزہ لیتا ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ ہم اس سے بہتر کر سکیں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ آخرت میں جانے کے لیے ہم اپنی زندگی کا کتنا جائزہ لیتے ہیں، تاکہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں بہتر ہو۔ ہماری زندگی کا ایک ایک دن پچھلے گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں بہتر ہو۔ یہ تبھی ہو سکے گا جب ہم اپنی زندگیوں کا اور اپنے شب و روز کا جائزہ لیں گے۔
اس سے ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے، مشقت کریں گے، تکلیفوں کو برداشت کریں گے، فرائض کو ادا کرنے میں، دین کی باتوں کو سیکھنے میں، سکھانے میں، نکلنے میں اللہ کے راستے میں، ہم انہیں ضرور اپنی جنت کا راستہ دکھا دیں گے، وہاں تک پہنچا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، پھسلنے نہیں دے گا۔ تم کسی بھی میدان میں جاؤ گے، کسی بھی فیلڈ میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے قدموں کے اندر لغزش پیدا نہیں ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ پھسلنے نہیں دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اور اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ ہے کہ خود دین کو سیکھنے کی کوشش کرے اور دوسروں تک اللہ کے دین کو پہنچائے، اور دین کے کام کرنے والوں کا تعاون کرے، ان کی نصرت کرے، ان کی مدد کرے۔ ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اللہ کے دین کو خدا کے بندوں تک پہنچانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے، کھلا وعدہ ہے۔ صحابہ اکرام کو اس بات پر یقین تھا، حق الیقین تھا، عین الیقین بھی تھا، اور اسی یقین کے ساتھ وہ نکلے، اسی یقین کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، اور اسی یقین کے ساتھ اس دین کو انہوں نے عرب سے باہر تک پھیلا دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد انہیں ملی۔ بدر میں 313 تھے اور دشمن 1000 تھے۔ ان کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور ان کے پاس تو بہت سارے اونٹ اور گھوڑے تھے، زیرہ بند فوجی تھے، لشکر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر، بدر کی جگہ پر 313 کو 1000 پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا، جبکہ مسلمان اس وقت مکمل طاقتور نہیں تھے، کچھ طاقت انہیں حاصل ہوئی تھی۔ کفار کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں، مکہ والوں کے مقابلے میں وہ بہت کم تعداد میں تھے، ان کی طاقت بھی کم تھی، لیکن جو طاقت تھی ایمان کی طاقت اور دین کی طاقت، یقین کی طاقت، انہی طاقتوں کے ذریعے سے انہوں نے کفار و مشرکین کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ، مدد کا وعدہ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، یہ ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے، بشرطے کہ وہ وہی کردار ادا کریں جو صحابہ کرام نے ادا کیا تھا، وہی یقین حاصل کریں جو صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا، وہی ایمان حاصل کریں اور ایمان بنانے کی کوشش کریں جو صحابہ کرام نے بنایا تھا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت حاصل ہوگی۔ یہ ہمارا پھسپھسا ایمان جو ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا، ہمیں جنت تک کیا پہنچائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ماحول اچھا ہوگا تو ایمان بڑھے گا، ابال مارے گا، جوش مارے گا۔ ماحول اگر گندا ہوگا تو ایمان بجھ جائے گا، اس کی روشنی بجھ جائے گی، اور یہاں تک کہ وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو ماحول کا اور صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد سے جوڑا جائے، مسجد کے ماحول سے جوڑا جائے۔ مسجد کا ماحول نورانی ماحول ہوتا ہے، روحانی ماحول، نورانی ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اور سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک وہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ پورے روئے زمین پر اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے، مارکیٹ ہے۔ تو ماحول کے اعتبار سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ آپ نیک لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کی کیفیت وہاں کچھ اور ہوگی۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے،
آپ بدماشوں کے ساتھ بیٹھیں گے، سود خوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، بازاری لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، وہاں پر آپ کے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ آپ بازاروں میں بیٹھیں گے، میلے ٹھیلوں میں بیٹھیں گے، وہاں پر آپ کی ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ آپ دینی اجتماع میں بیٹھیں گے، آپ مسجد کے ماحول میں بیٹھیں گے، دین کی مجلس میں بیٹھیں گے، وہاں پر آپ کی ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جائزہ لے کر دیکھیں۔ تو ماحول کی وجہ سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اور اس کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری امت کو مسجد کے ماحول سے جوڑنے کی فکر کی جائے اور دین کے راستے سے یہ فکر پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت